کی تفسیر ہے. میں تو اختلافی موضوعات پہ بھی بولتا ہوں, اذکار کے اوپر بھی بولتا ہوں, اخلاقیات کے اوپر بھی بولتا ہوں, اور سب سے بڑھ کے جو سب سے مشکل کام ہے کرنٹ افیئر پہ بولنا, اس پہ بولتا ہوں, اور جو بولنا چاہیے وہ بولتا ہوں. یہ کوئی بولنا نہیں ہے کہ توہین مذہب کے نام کے اوپر کوئی واقعہ ہو اور آپ صرف اس واقعے کو کنڈیم کریں. بولنا یہ ہے کہ جس تنظیم کی سرپرستی میں ہوا ہے اس کو آڑے ہاتھوں لیں, ریاستی اداروں کو بھی بتائیں کہ یہ تم نے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ میں کوئی لحاظ نہیں کرتا. جتنی بار توہین مذہب کا ایشو ہوتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں, مولویوں کو بھی, ان کی تنظیموں کو بھی. میرے علاوہ کس کی جرت ہے کہ یہ کر کے دکھائے؟ کہیں طارق مسعود کو کرے, واقعے کو کنڈیم کر دے گا, کسی تنظیم کا نام نہیں لے گا, اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہے گا کہ تم نے یہ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے, نہ یہ کوئی دین کی خدمت ہے. دین کی خدمت یہ کہ پوری بات بتاؤ. وہ اچھرا واقعے پہ اس نے ہمت کر کے نا کو میرا کوئی جھوٹا کلپ اس نے دیکھ لیا تو اس کو بھی تھوڑا بہت سچائی کا خمار چڑھا تو اس نے ویڈیو بنا دی کہ ان کو بچپن میں کوئی چوٹ لگی تھی اور یہ پاگل ہے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جس پہ دل کرتا ہے چڑھ دوڑتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سیدھا سیدھا ٹی ایل بی کا نام پھر بھی نہیں لیا تھا اس نے, لیکن ساری اس نے جو الفاظ استعمال کیے, ان کے نعرے یوز کیے, تو پتہ ہے وہ مولوی نے اس کو دھمکی لگا دی کہ تیرے گھر پہنچنے لگے. اس نے کیا کیا, وہ اس ویڈیو میں سے وہ حصہ کاٹ دیا. ہمارے اسٹوڈنٹس نے پہلے ہی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی. ہمارا ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے مجھے پتا سی انہیں کٹ دینا ہے, میں پہلے ڈاؤن لوڈ کر لی, انہیں چڑھاتی. پھر اس نے کامنٹس کیے وہ اشرا والے واقعے کے اوپر کہ جی میں نے کسی تنظیم کو کرنا مقصد نہیں تھا, اگر کسی کا دل دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. اینا لوگوں نے کرنٹ افیئر ہوتے بولنا جائے, پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. پھر اس نے ویڈیو ان لسٹ کر دی, پبلک سے ان لسٹ کر دی. تو یہ کبھی بھی انصاف نہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ کر سکتے. یہ سب سے مشکل ٹاپک ہوتا ہے کہ کرنٹ افیئر کے اوپر بالکل دلیری کے ساتھ بولنا, جو بات جس طرح ہے اس کو ویسے ماننا. پھر آپ نے اپنی ذاتی دشمنی نہیں نبھانی, جو سچائی ہے اس کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے, چاہے آپ کے مخالف میں بھی موجود ہے. ان لوگوں نے مجھے کتنا ونریبل کیا, لیکن طارق مسعود کے اوپر جب الزام لگا اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ گئی, اور وہ اس نے لاکھوں روپے دے کے نا وہ ایف آئی آر ختم کروائی تھی. وہ بھی بلیک میلنگ ہوتی ہے نا, وہ جس پارٹی نے ایف آئی آر کٹوائی تھی نا حضرت علی کی گستاخی کے اوپر, اسے لاکھوں روپیہ دے کے, یہ مجھے اس کے قریبی دوست نے بتایا, مفتی طارق مسعود صاحب کے, انہوں نے اپنے خلاف ایف آئی آر ختم کروائی. اور وہ ناجائز ایف آئی آر تھی, جس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بائی چانس حضرت علی کا ذکر ہوا تو وہ 7 دمادوں کے اوپر کامنٹس کیے, تو وہ کھینچتان کے نا حضرت علی کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا کہ اس نے حضرت علی کی توہین کر دی ہے. کرنٹ افیئر میں نے اس کو بنایا اور میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا اس کو, حالانکہ میں چاہتا تو اچھال سکتا تھا اس مسئلے کو. اس کے ساتھ وہی کچھ ہونا تھا پھر جو بنو امیہ کے بندر کے ساتھ ہے. 8 سال ہونے والا ہے وہ اندر ہے, جو ادھر ہماری اکیڈمی کے ہیں جی 2 سال اکیڈمی کے باہر پیشاب کر کے گیا تھا, ڈیتھ سیل میں ہے, اور اس کی ساری ضمانتیں بھی کینسل ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونا تھا اگر میں اچھالتا, لیکن نہیں, میں اس کے حق میں کھڑا ہوا کہ یار کوئی مفتی صاحب نے گستاخی نہیں کی ہے, نہ ان کی کوئی نیت تھی, اس طریقے سے گستاخی نہیں بنتی. اتنا میں اپ رائٹ ہوں, کیونکہ اور یہ کوئی اپ رائٹ نہیں, مجھے اللہ سے خوف آتا ہے میں کیسے کر دوں. ابھی یہ سائل عظیم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, ٹھیک ہے, ایک اپنے لیڈر کی محبت میں خام خواہ ایک بندے کو دھوکے سے اپنے چینل کے اوپر بلا کے اس طریقے سے اسے بے عزت کرنا. اور وہ جو اینکر ہے نا جس نے سائل عظیم کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے, اس کے ساتھ جو میں نے کیا تھا نا وہ بھی آپ دیکھیں, پھر آپ کو پتا چلے گا جب انہیں ٹکر کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. ان کے 5 بڑے بڑے جو یوٹیوبر تھے نا, ایک ایک کو بلا کے, جب انہوں نے میرے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا نومبر 2023 میں, ایک ایک کے ساتھ جو میں نے کی تھی نا وہ وہی کچھ کی تھی جو شاہزیب خان زیادہ کرتا ہے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ, پوری ورکنگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی جو میں نے کی تھی نا وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا. اور اس نے اس کو بلا کے جس طریقے سے, ٹھیک ہے وہ بیچارہ کوئی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیٹا نہیں بول رہا تھا, وہ اس کا تکیہ کلام ہے. جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کو عادت پڑ جاتی ہے, ایون ان کے ہم عمر بھی کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو نا, وہ فی البدی ان کی زبان سے نکلتا ہے بیٹا یوں نہیں یوں ہے.
یہ بیٹا وہ والا نہیں کہہ رہا ہوتا جو آپ وہ پنجابی میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں پتر میں تنوں ویکھ لینا، یہ وہ نہیں ہوتا. یہ ٹیچرز کے اندر آ جاتی ہے. اس میں اس نے کہا، اس نے بجائے اس کی بات سننے کے اس کا وہ جملہ پکڑ لیا، اس نے کہا تو مجھے ابو بول. تو بھائی تیرے میں پھر اس میں کیا فرق رہ گیا؟ بقول تیرے اگر وہ تیری توہین کر رہا تھا تو تو نے اس سے بڑی بات کی کہ مجھے ابو بول. تجھے تو چاہیے تھا کہ دیکھیں میں بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں آپ مجھے ابو بولیں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. پھر تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا کہ یار آپ نے اس سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تم نے تو اس سے بھی برے اخلاق پیش کیے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ، انہوں نے ویڈیو بنائی، میں نے اس کے نیچے جا کے کامنٹس کیے کہ بالکل آپ نے صحیح انالیسس کیا ہے، اس کیس میں پی ٹی اے والوں نے زیادتی کی ہے ساحل ادیم کے ساتھ. باقی جو ساحل ادیم کا موقف ہے اس میں مجھے بھی ان سے اختلاف ہے، اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن جب اس قسم کی آپ زیادتی کسی کے ساتھ کرتے ہیں، پھر میں نے حالانکہ میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے میری لائف ورنیبل کی تھی ساحل ادیم نے. اس نے کہا جی اس نے آئرن ڈوم کو حافظہ اللہ کہہ دیا، میں تو بعد ہی کچھ اور کر رہا تھا، تفنن کے طور پہ ایک بات کر رہا تھا. اس نے پکڑ کے آدھا کلپ لے کے تو میرے اوپر ویڈیو بنائی. میں نے اس چیز کا بدلہ نہیں لیا، میں نے کامنٹس کیے کہ نہیں یار وہ اس کا ظرف تھا، ہمارا ظرف یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں. ہمیں بھی اختلاف ہے ساحل ادیم صاحب